اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان چتلاتے ہیں نہ عیدہ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد عیدہ رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میںہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لاوے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے، اس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے
اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 266۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، ایمان بالآخرہ کے بعد اب یہاں زکوٰۃ اور صدقات سے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے مثال دی کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جسے زمین میں بویا جائے، بونے کے بعد اس میں 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہو، یعنی ایک دانہ 700 دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد وہ کم سے کم 700 گنا اجر لے کر آتا ہے۔ اب یہ تو دنیاوی اعتبار سے کہ وہ 700 دانے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن اللہ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا چڑھاتا چلا جاتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، علم والا ہے، وہ بندے کی نیت کو جانتا ہے۔ اب یہاں ایک حدیث پیش کرنے سے قبل ایک بنیادی بات میں آپ کو بیان فرماؤں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جو شخص اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، فإن اللہ ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ تو صرف حلال اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، فإن اللہ يتقبلها بيمینہ، اللہ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لے کر قبول کرتا ہے، ثم يربیها لصاحبہ، اور اس کے بعد صدقہ کرنے والے کے لیے بڑھاتا چلتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسا کہ تم میں کا کوئی شخص اپنے بچھڑے کی پرورش کر کے اس کو بڑھاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمارے سامنے یاد رکھیے گا۔ قرآن نے مثال دی ہے ایک بیج کی۔ اب یہ بتائیے کہ اگر بیج ہی خراب ہو تو کیا اس سے پودا نکلے گا؟ نہیں۔ یہی مثال قرآن مجید نے دی کہ اگر کمائی ہی حلال کی نہ ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر لوگ حرام طریقے سے کمانے کے بعد اللہ کی راہ میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر حلال کمائی ہے، جیسا کہ بیج اچھا ہے، زمین اچھی ہے اور بہترین طریقے سے اس کی نگرانی کی گئی ہے، تو ایک دانہ کم سے کم 700 دانوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز قرآن مجید نے بیان کی، بیج اچھا ہونا چاہیے اور زمین یعنی جس جگہ کے پر خرچ کیا جا رہا اس پر بھی توجہ دی جائے۔ یہ نہیں کہ کسی کو بھی اپنا پیسہ اٹھا کر دے اس کے بارے میں کوئی توجہ نہ دے، نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ جو ضرورت مند ہے اسی کے پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن جو مثال دیتا ہے وہ بڑی جامع اور معنی ہوتی ہے۔ قرآن نے زمین کے ساتھ جو مثال دی، دانہ اور زمین، یقینی بات ہے کہ دانہ اگر بہت اچھا ہوگا لیکن اگر زمین خراب ہے، مٹی کے اندر وہ تاثیر نہیں، تو کہاں سے وہ فصل پیدا کرے گی؟ تو دونوں چیزیں اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہو، دانہ بھی اچھا ہونا چاہیے یعنی کمائی پرفیکٹ ہو، حلال ہو، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہ ہو، اور دوسرے زمین یعنی جس جگہ پر خرچ کیا جائے، یعنی جس آدمی کو دیا جائے وہ ضرورت مند ہو، ایسا نہیں کہ وہ ضرورت مند نہیں ہے اور ہم اس کے پر مال خرچ کریں۔ تو یہ دو اہم چیزوں کو قرآن مجید نے بنیاد بنایا۔ اب قرآن نے اس کے آگے کیا کہا؟ دنیاوی اعتبار سے دانہ تو 700 دانوں میں تبدیل ہوتا ہے، لیکن انسان کی نیت کا معیار بہت بلند ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد کے پر اللہ نے دانے کی مثال دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ اجر کو 700 دانوں کی طرح اسی جگہ پر نہیں روک دیتا، بلکہ اس کو بھی ڈبل ٹبل بلکہ بڑھاتا چلتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کو طے کر دیا، کیا نیکی ہے اور کیا برائی ہے یہ ہم نہیں طے کریں گے، یہ شریعت طے کرے گی کہ کس چیز کو نیکی کہا جائے گا اور کس چیز کو برائی کہا جائے گا شرعی اعتبار سے۔
لوگ اگر کسی اچھی چیز کو برا ماننے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ برائی ہو گئی، اور اگر کسی چیز کو جو برائی ہے اچھا سمجھنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اچھائی تسلیم کیا جائے۔ شریعت کی نگاہ اور شریعت کے دلائل کی بنیاد کے پر گناہ اور نیکی کا تصور قائم ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی شخص ارادہ کرتا ہے بحسنہ کسی بھی نیکی کا، تو اللہ اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے نیت کا ثواب۔ اب مثال کے طور پر میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ حج کے لیے کوشش کرتے ہیں، عمرہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا کسی بھی نیک کام کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا تو انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، ارادہ مکمل ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ نیت کے اعتبار سے یقیناً اجر دیتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک مکمل نیکی اپنے پاس صرف ارادہ کرنے کی بنیاد کے پر لکھ دیتا ہے۔ ابھی نماز ظہر کا وقت تھا، اذان ہونے کے بعد یا اذان سے پہلے ہی جس شخص نے ارادہ کر لیا کہ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوگا میں نماز ادا کروں گا، آپ کا یہ ارادہ کرنا ہی اللہ کے یہاں ایک مکمل نیکی کو لکھ دیے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا نوازتا ہے، اللہ کے یہاں اجر میں بخشش میں کوئی کمی نہیں ہے، رب العالمین ہے وہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ارادہ کرنے کی بنیاد پر اللہ اتنا دے، نہیں، اللہ اصل میں موتی ہے، عطا کرنے والا، وہ جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر کیا بیان فرمایا، واسع کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ علیم ہے، جاننے والا، وہ ہماری نیت ہمارے ارادوں کو جانتا ہے کہ بندے کے ارادے کے اندر کیا ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، ریاکاری ہے، اللہ کی رضا ہے، اخلاص ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اسی بنیاد کے پر اللہ کے ہاں اجر طے ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت ہوا، یہاں آنے کے بعد 50-60 لوگوں نے نماز ادا کی، ظاہری اعتبار سے تو جتنے لوگوں نے 4 رکعت نماز ادا کی، ظاہری اعتبار سے سارے لوگوں کا اجر برابر ہے کہ نماز ظہر ادا کرنے کا ثواب ان لوگوں کو دے دیا جائے، لیکن کیا سارے لوگوں کی نیت یکساں تھی؟ ہر کوئی اللہ کے سامنے اسی طرح عاجزی انکساری کے ساتھ دل لگا کر عبادت کر رہا تھا جیسا کہ عبادت کا حق ہونا چاہیے، جیسا کہ احسان ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ تصور نہ بھی ہو تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو کیا یہ قاعدے کے اعتبار سے تمام لوگ پرفیکٹ ہیں، یا اس انداز میں اور عبادت کے اس تصور میں سارے لوگ برابر ہو گئے، یکساں ہو گئے؟ نہیں، ہر کسی کی نیت، ارادہ، اس کی دل لگی، اللہ کی طرف توجہ اور دھیان مختلف ہے۔ جو جتنا دل لگا کر اللہ کی عبادت کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے اجر پائے گا، لہذا نیتوں کے پر بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری، جو قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، سب سے پہلی روایت کون سی بیان کی؟ سب سے پہلی روایت یہی بیان کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال صالحہ کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاں پر اجر اور ثواب ہے جو نیت کے اعتبار سے طے ہوتا ہے، لہذا نیت کے پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ یہ ہمارے دل کا ارادہ ہے، یہ زبان سے نکلنے والی باتیں نہیں ہیں۔ صرف ایک جگہ کے پر زبان سے نیت کی جاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ ہے حج اور عمرہ۔ وہاں پر آپ ڈائریکٹ الفاظ کے ذریعے نیت کریں گے، اللہم لبیک اللہم عمرتن، کہ اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، لبیک حجتن، اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ وہاں آپ زبان سے نیت کریں گے، اس لیے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت کرنا ثابت ہے، باقی کسی جگہ زبان سے ثابت نہیں۔ نیت در اصل دل کے ارادے کا نام ہے، جو دل کے اندر خیالات، ارادے ہوتے ہیں اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہی راز ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے علاوہ اس کو کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے وہ بدنیت ہے،
جب تک کہ ظاہری اعتبار سے وہ چیزیں آ نہ جائیں تب تک ہم نہیں کہہ سکتے. کسی کے دل کے ارادوں کے پر فیصلہ کرنے کا اختیار ہم کو نہیں دیا گیا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر صرف وہ نیت کرتا ہے کسی نیکی کی، اللہ کے یہاں مکمل ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ کم سے کم 10 گنا اجر دیتا ہے، اور 10 گنا کو الی 700 ضعف 700 گنا تک لے جاتا ہے. جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ نے مثال کے ذریعے بیان کیا کہ ایک دانے کو زمین میں بویا جائے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ایک بالی میں 100 دانے، اس طرح ایک دانہ 700 دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے آگے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 گنا تک لے جاتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کو بھی بڑھاتے جاتا ہے، یعنی 700 کو ڈبل کرنے کے بعد 1400، اسے ڈبل کیا جائے 2800، یہ بڑھتے جاتا ہے. ایک حدیث آپ بارہا پڑھتے ہیں نا، مسلم کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا مت کہو. کسی بھی صحابی کو، کسی مومن کو اجازت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو کہی، یعنی صحابہ ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کر سکتے، تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت کہاں مل سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کہا، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا مت کہنا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا ہے. عربی زبان میں عام لوگوں کا جو ہاتھ ہوتا ہے، دونوں ہاتھ کو ملانے کے بعد اس میں جتنا بھی آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو ملانے کے بعد لپ بھری جاتی ہے نا، اس میں جتنا آتا ہے اسے ایک مد کہا جاتا ہے. اور 4 مد ملانے کے بعد ایک سا بنتا ہے جو کہ صدقۃ الفطر کے اندر دیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، کہ تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو میرے کسی صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ حالانکہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے احد پہاڑ کئی کلومیٹر کے پر واقع ہے، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا ہے جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ایک طرف صحابہ کا ایک مد قریب 700 گرام، آدھا مد یعنی تقریباً 350 گرام، 350 گرام، 350 گرام جو ہوتا ہے، اس کی برابری نہیں کر سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب کرام نے جس موقع پر جس نیت اور ارادے کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا ہے، بعد میں آنے والا نیت کے اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا. انہیں کے ارادوں کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید میں سرٹیفکیٹ دی کہ اللہ ان سے راضی. اللہ کی رضامندی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نیتوں کے اندر کھوٹ نہیں تھا، وہ مخلص تھے. ایک کھجور کا ٹکڑا بھی ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرط کے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اس مال کو خرچ کیا جائے. تو یہ نیت کا فرق پتا ہے ہماری عبادات کے اندر، ہمارے صدقہ و خیرات کے اندر، تمام نیکیوں کے پر نیت اپنا اثر رکھتی ہے. نیت کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اس عبادت کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے پر کتنا اجر دیا جائے اور اس کے پر اسے ثواب کتنا ملنا چاہیے. یہ ساری چیزیں طے کرنے والی چیز کون سی ہے؟ نیت ہے، اور جسے ہم اخلاص سے تعبیر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کے تعلق سے کہا اللہ صرف حلال مال کو قبول کرتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا. صدقے کی فضیلت میں نے پیچھے بیان کیا. صدقے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کے پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. یہ بڑے فوائد ہیں صدقات کے، لہذا اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. خصوصی طور کے پر اہتمام کیا جائے کہ صدقہ ہو. اور عام طور سے ہمارے یہاں تربیت کے طور پر اس بات کو بھی توجہ دینا چاہیے کہ آپ اگر صدقہ دے رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اخلاص، للہیت، لوگوں کو دکھاوا نہ ہو.
چپکے سے دیا جائے تاکہ عام لوگوں کو خبر نہ ہو۔ دوسری بات، صدقہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو بھی دینے کی عادت پڑے، وہ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، انہیں عادت پڑے کہ ہاں ہمیں مال دینا چاہیے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ تربیت کا انداز ہے۔ سلف بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے تاکہ بچوں کے پر بھی اس کے اثرات پڑے اور بچے بھی صدقات و خیرات کرنے لگ جائیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ آگے اور بھی چند اہم چیزیں آ رہی ہیں۔ یہاں صدقے کے تعلق سے ایک بڑی فضیلت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ حدیث طویل ہے، مسلم کی، آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحرا میں ایک آدمی نے بادلوں کے اندر آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ، اسے سیراب کرو۔ تو بادل دوسرے بادلوں سے علیحدہ ہو گیا، الگ ہو گیا، اور اپنا پانی ایک پتھریلی زمین پر برسایا۔ وہاں ایک نالا پانی سے بھر گیا، وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلا، پانی جا کہاں رہا ہے؟ تو ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنے فاوڑے اور ٹکم کے ذریعے سے پانی دے رہا تھا۔ تو اس آدمی نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جو اس بدلی کو آرڈر دیا گیا تھا۔ تو نام بتانے والے نے وجہ پوچھی، کیا بات ہے، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تب اس نے کہا، میں نے اس بارش برسانے والے بادل میں یہ سنا کہ فلاں آدمی کے باغ کو اپنا پانی پلاؤ۔ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں اس کی بنیاد پر اللہ نے خاص طور سے تمہارے باغ کے لیے آرڈر دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو سنیں، میں اس باغ کی کل آمدنی سے 1/3 صدقہ کرتا ہوں، 1/3، یعنی 100 روپے میں قریب 33 روپے صدقہ کرتا ہوں۔ 1/3 سے اخراجات گھر کے جو ہوتے ہیں وہ چلاتا ہوں، اور 1/3 اسی باغ کے پر، اسی کھیت کے پر خرچ کرتا ہوں۔ یہ معلوم ہو گیا، یہ صدقے کی فضیلت ہے۔ لوگ ہمارے ہاں کاروبار کے متعلق شکوہ کرتے ہیں، وہ ترقی نہیں ہو رہی ہے، کاروبار میں پہلے جیسی برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں مال دینا بند کر دیا ہے۔ صدقات و خیرات کی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں دیں گے نہیں تو پلٹ کر آئے گا کہاں سے؟ ایک گیند اگر آپ دیوار کے پر ماریں گے وہ پلٹ کر آپ ہی کی طرف آئے گی، کہیں اور تو نہیں جائے گی۔ تو ہم صدقہ دیں گے تو پلٹ کر ہماری طرف آئے گا۔ لوگوں کے پاس مال ہوگا، خرچ کریں گے، اس سے اکنامکس مضبوط ہوگی، بازار کے اندر پیسہ ہوگا، لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا، لوگ خریدار آئیں گے، کسٹمر آئیں گے، آپ کی چیزیں وہ خریدیں گے۔ یہ جتنا زیادہ ورکنگ میں رہے گا اتنا زیادہ بڑھے گا، اور اسے جتنا جام کیا جائے اتنا زیادہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں پر دیکھیے، راستہ چلتے وقت اگر کسی جگہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے سے دیر کے اندر ساری گاڑیاں اسی جگہ رک جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ٹریفک جام نہ ہو تو کئی 100 گاڑیاں تھوڑی سی دیر کے اندر اس راستے کو کراس کرتے ہوئے نکل جاتی ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ پیسے کا ہے۔ پیسہ اگر روکا گیا تو یہ سارے چکے کو جام کر دے گا، اور اگر اس کو پھیلایا گیا، صدقہ دیا گیا، لوگوں کی ضرورت پوری کی گئی اور ان کے ہاتھ کو کھولنے کا موقع دیا گیا تو یہ گردش کرے گا اور ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر ملتا جائے گا، ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی لیے اس کو دولت کہا ہے، کئی لا دولتم بین الاغنیاء منکم۔ مال کو قرآن مجید نے دولا کہا ہے۔ دولا جسے ہم عربی زبان میں دولت کہتے ہیں، دولت کا مطلب ہوتا ہے گردش کرنے والی چیز۔ آج یہ ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے لے کر زندگی بھر کے لیے اپنے پاس رکھیں گے۔ ہم سامان خریدنے جائیں گے، ضرورت کی چیزیں خریدنے جائیں گے، وہ کسی اور کے پاس جائے گی، وہ پیسہ کسی اور کے پاس جائے گا۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر ہم اپنی ضرورت کی چیزوں کے پر، اناج ہے، راشن ہے، ضروریات زندگی ہے، اس کے پر مال خرچ کریں گے تو یہ بڑھتے چلتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کرانہ دکان کے پر جائیں، کرانہ دکان والا اس پیسے کو لینے کے بعد اس کے اوپر جو ڈیلر ہوتا ہے اس کو دے گا، وہ اس کے پر، یہ گھومتے رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی پیسے کو شراب میں، جوئے میں لگا دیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ ایک جگہ اسٹاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ضرورت کے تحت نکالیں گے، باقی سارا پیسہ آپ دیکھیے اسٹاک ہوتے جاتا ہے۔ جتنی 2 نمبری دنیا ہے اس میں پیسہ اسٹاک ہوتے چلتا ہے۔
جبکہ اسلام نے ہمیں تجارت کی شکلیں دی ہیں۔ دولت کے تعلق سے کہا یہ گردش کرتے رہنا چاہیے، اگر کسی کے پاس زائد مال ہے تو کسی ضرورت مندوں کو سہارا دے، اس کے پر خرچ کرے۔ مزاربت کی شکل جو ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، ایک آدمی ہے جس کے پاس فن ہے، ہنر ہے، محنت کر سکتا ہے، آپ اس کے پر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچہ کیجئے مزاربت کی شکل میں، تاکہ اس کے ذریعے کاروبار کرے، وہ کاروبار کرے، پروفٹ کے اندر آپ اپنا پروفٹ طے کیجئے پرسنٹیج، کہ آپ 50% لوگے میں 50 لوں گا، یا تم 60 لوگے میں 40 لوں گا۔ اس طرح معیشت آگے بڑھتی ہے۔ پیسے کو جام کرنے، اکٹھا کرنے سے کبھی معیشت ترقی نہیں کرے گی۔ یہ معیشت اور کاروبار کے ٹھپ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، پیسہ کسی ایک جگہ جا کر جام ہوتا ہے، چاہے پولیٹیشین کی بات کیجئے، سیاستدانوں کی بات کیجئے، یا تو تجارت کرنے والے تاجروں کی بات جو اپنے پیسوں کو جام کرتے ہیں۔ شریعت میں اسی لیے ذخیرہ اندوزی کو بھی منع کیا گیا ہے کہ اس کی بنیاد کے پر قیمتیں بڑھائی جائیں۔ رننگ میں ساری چیزیں ہونا چاہیے۔ یہ جتنا گردش کرے گی اتنا فائدہ دے گی، اور جتنا اس کو جام کیا جائے گا اتنے نقصانات پہنچانے والی ہے۔ تو ان چیزوں کے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ آگے قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ صدقہ دینے کے بعد فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اللہ کے یہاں اجر اپنی جگہ پر ہے، لیکن صدقے کو ضائع مت کیجیے گا۔ شیطان پہلے کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کریں، نیکی نہ کریں۔ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، ساری رکاوٹوں کے باوجود مال خرچ کر رہے ہیں، تو وہ یہ کوشش کرتا ہے آپ کا مال، آپ کا صدقہ، آپ کی نیکی کیسے ضائع ہو۔ وہ آپ کی جمع پونجی کے اندر سوراخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، گسن لگانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ سارا سرمایہ ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کے تعلق سے پہلے ہی بیان کر دیا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں۔ یہ صدقے کے اندر خاص طور سے بات یاد رکھیے گا، انسان فطری طور پر، جذباتی طور پر یہ حرکت کر دیتا ہے۔ کبھی موقع پاتا ہے، ارے میں نے اس کو اتنا پیسہ دیا تھا، کیا کیا؟ میں نے اس کو اتنا کھلایا پلایا، اس کے پر خرچ کیا، ضرورت پڑی دیا، دیکھو آج میرے خلاف کھڑا ہے، میرے تعلق سے ایسا کر رہا ہے۔ ہو گیا نا احسان جتلانا، تکلیف پہنچانا؟ نہیں، آپ نے اللہ کے لیے دے دیا، بھول جائیے، اس کے بارے میں بات ہی مت کیجیے گا، کسی کو بتائیے ہی مت کہ آپ نے اس کے پر کیا خرچ کیا، کیا دیا، کتنی مدد کی ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے تو لوگوں کو کیوں بتاتے ہو؟ ضائع ہو جاتا ہے اجر، اللہ کے ہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات میں اور بیان کروں، زکوٰۃ اجتماعی طور پر جمع کی جائے، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے باز آ جاتا ہے، نہیں پہنچا پائے گا۔ اب مثال کے طور پر یہاں سارے لوگوں کی زکوٰۃ جمع ہو گئی اور یہاں کی بیت المال کمیٹی کے ذریعے دے دیا گیا، تو کیا ہوگا؟ کون احسان جتائے گا؟ آپ نے یہاں لا کر جہاں جمع کرنا تھا بیت المال میں زکوٰۃ دے دی، آپ وہاں دے چکے ہیں، اب بیت المال کے ذمہ داران نے جن لوگوں پر خرچ کیا آپ کو تو نہیں پتا ہے، آپ کا مال کس کو دیا گیا کس کو نہیں دیا گیا، تو آپ کیسے احسان جتلائیں گے، کیسے تکلیف دیں گے؟ یعنی اجتماعی طور کے پر زکوٰۃ و صدقات کو جمع کرنے اور اسے بہتر انداز میں ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے رک جاتا ہے، اسے وہ سبب ہی نہیں ملتا۔ اب آپ نے انفرادی طور پر زکوٰۃ دے دی کسی ضرورت مندوں کو، ہو سکتا ہے بعد میں کبھی موقع پڑے آپ احسان جتلا دیں گے، یا لوگوں کو کہنے لگیں گے میں نے اس کو زکوٰۃ دیا تھا، سارا ضائع کر دیا، برباد کر دیا، ادھر اڑا دیا ادھر اڑا دیا، اور آج میرے خلاف کھڑا ہے، میرے تعلق سے ایسی باتیں کر رہا ہے، جبکہ میں نے اس کا اتنا ساتھ دیا، اس کے پر اتنا مال خرچ کیا۔ ہو گیا احسان جتانا، لوگوں کے درمیان ریاکاری ختم ہو گئی، بات سارا اجر ضائع ہو گیا، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اجتماعی طور کے پر زکوٰۃ اور صدقات کو دینے کا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم تھا، اور مسلمانوں کے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم نے اس کے پر توجہ نہیں دی۔ اگر اس کے پر توجہ دی جاتی تو مسلمانوں کی اکنامکس اتنی مضبوط ہوتی، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ نے ہمیں فطری طور کے پر ایسا نظام دیا ہے،
آپ جیسا کہ مساجد ہی دیکھ لیجئے، آج ہندوستان کے اندر جیسا کہ دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے مندروں کو دیکھ لیجئے، ناجائز زمینوں کے پر قبضہ کر کے بناتے ہیں۔ بہت کم آپ کو ایسا ٹرسٹ ملے گا کہ جہاں پر ان لوگوں نے زمین خریدی ہو اور اسے بنایا ہو، لیکن مسلمانوں کی کوئی ایک مسجد، ایک مدرسہ آپ نہیں بتا سکتے کہ ان لوگوں نے ناجائز طور کے پر کسی جگہ پر قبضہ کیا ہو اور اس کو بنایا ہو۔ اس کا فائدہ آج ہمارے سامنے ہے، اجتماعی طور سے کوئی چیز کی جا رہی ہے، اس کا فائدہ ہے۔ یہی چیز اگر ہم نے مسجد کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اور ان ساری چیزوں کے پر توجہ دی ہوتی، آج ہماری اکنامکس مضبوط ہوتی، ہمارا اپنا بینک ہوتا جو اسلامی بینک ہو، جس میں انسان کو سود نہیں دینا پڑتا، لیکن شرط ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کے لیے اجتماعی کوشش کی جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جوڑے جوڑے کچھ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اسی میں سے ایک چیز ہے نماز اور دوسرے ہے زکوٰۃ۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نماز با جماعت فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی با جماعت فرض ہے کہ با جماعت آپ اس کو دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا نظم نہیں ہے تو آپ انفرادی طور پر دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اجتماعی طور پر ادا کیجئے۔ جیسا کہ مسجد نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں جہاں موقع ملے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد ہے تو آپ کو مسجد میں نماز پڑھنا ہے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے، صدقات کا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم کو شریعت اسلامیہ نے دی ہے، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، اس کے فائدے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ کوششیں کرنے کے بعد ایسے ایسے راستے کھولتا ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اسلام ہر چیز میں ہمیں خود کفیل بناتا ہے، کسی کے سامنے مجبور نہیں بنا کر رکھا ہے۔ ہم کسی کے سامنے مجبور نہیں رہیں گے اگر اسلام کے اس نظام کو صحیح طور کے پر فالو کیا گیا۔ تو جو لوگ احسان نہیں جتلاتے ہیں اور تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا اجر طے ہو جاتا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں، لیکن یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ آپ اگر مستحق ہیں تبھی زکوٰۃ مانگیے، صدقہ لیجئے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کو اجازت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو منع کیا تھا کہ تو لوگوں سے بھیک مت مانگ، تجھے ضرورت نہیں ہے۔ کئی مرتبہ منع کرنے کے بعد بھی اس کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا تھا، اسے پکڑا، جتنی ضرورت کے لیے اس کے پاس مال تھا اس کو دے دیا، باقی سارا پیسہ لے کر بیت المال میں جمع کر دیا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر خاص طور سے مسلمانوں کے لیے بڑا المیہ ہے، یہ باقاعدہ مافیا چل رہا ہے، اس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہے۔ بچوں کو اپاہج بنا کر سگنلوں کے پر یا مخصوص علاقوں کے اندر بھیج دیتے ہیں، انہیں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح لوگوں سے بھیک مانگنا ہے۔ پیشہ ور لوگوں کو آپ بھیک مت دیجیے گا، اگر وہ کھانا مانگ رہا ہے کھانا کھلا دیجیے، لیکن اسے بھیک مت دیجیے گا۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہیں۔ ایک شخص ہو، مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھی عورت آتی تھی روزانہ مانگنے کے لیے، میں اسے دے دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں بینکوں میں گیا، یہ کافی پہلے کی بات ہے، نہیں کچھ تو 10 سال پرانی بات ہے، وہ کہنے لگا، مجھے حیرت ہوئی، میں جب بینک کے اندر گیا تو بڑھیا بھی تھی اور سیونگ اکاؤنٹ کے اندر اپنا پیسہ جمع کر رہی تھی، تو میں نے جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا آج سے 10 سال پرانی بات، وہ روزانہ 500 روپے لا کر جمع کرتی تھی اپنے سیونگ اکاؤنٹس کے اندر۔ اس کے بعد سے وہ کہنے لگا، میں نے اسے کبھی بھیک دی ہی نہیں، بلکہ اس کے بارے میں اس کو سمجھایا، اسے منع کیا، یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ اس کو پیشہ بنا کر رکھے ہیں، نہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما یزال الرجل یسأل الناس، جو لوگوں کو مسلسل مانگتے رہتا ہے، یہاں حتی یأتی یوم القیامہ ما لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، کہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، اس قدر اسے ذلیل اور رسوا کر کے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زکوٰۃ کا مال تقسیم کر رہے تھے، 2 نوجوان آئے، آپ نے ان کی کنڈیشن کو دیکھنے کے بعد کہا، بظاہر لگ رہا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ مانگ رہے ہو اور واقعتاً ضرورت ہے تو لے جاؤ، لیکن یہ مال کسی ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے جو کمانے کی طاقت رکھتا ہو،
جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ آپ نے یہ وضاحت کر دی کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس میں تمہارا حق ہے تو لو، اور نہیں ہے تو پھر واپس چلے جاؤ۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں پیشہ بنا لیا گیا ہے۔ عورتیں جو خاص طور سے غیر مسلم ہوتی ہے، مسلم علاقوں کے اندر بازار میں جو سیکنڈ ہینڈ ہوتا ہے برقع 10 روپے 20 روپے 30 روپے کا خریدتی ہے، پہننے کے بعد بھیک مانگنے چلی جاتی ہے، گھوم گھوم کر مانگ رہی ہیں۔ آج لوگوں کے لیے بڑا آسان طریقہ بن چکا ہے کہ دن بھر محنت کرنے کے بعد 200 400 500 روپے ملے گا، بھیک مانگنے پر 1000 روپے مل جاتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور اس کے بعد پیسہ جمع کرو۔ بعض فقیروں کے مرنے کے بعد ان کے اکاؤنٹس کو دیکھے گا لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے تک نکلے ہیں، یہ یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، پرسان حال نہیں ہوتا ہے، سارا پیسہ کہاں گیا؟ ضائع ہو گیا، بلکہ غیروں کے ہاتھ میں لگ گیا۔ وہ پیسہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ غیروں کے پاس جاتا ہے، بینکوں میں جمع ہوتا ہے، اس سے غیر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ پیشہ اپنانا، گداگری کو بطور پیشہ قبول کرنا، اختیار کرنا، لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو اسلام منع بھی نہیں کرتا ہے، کسی کے پر زبردستی نہیں کرتا کہ آپ مت مانگیے، آپ کا حق ہے۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے حق للسائل والمحروم۔ ہمارے مال کے اندر جس طرح ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یا دیگر رشتہ داروں کے لیے حق رکھا گیا ہے، اسی طرح مانگنے اور محروم لوگوں کے لیے بھی حق رکھا گیا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس باب میں یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی اس طرح پیشہ اپنائے ہوئے ہے، فقیر ہے، بھکاری ہے، جو بھی ہے، ہم خلاف ادب یا اخلاق سے گر کر کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ قرآن نے صاف کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے، آپ اسے اچھے انداز سے سمجھائیے۔ اسلام یہاں پر بھی آپ کو آرڈر دیتا ہے، آپ کو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے بدتمیزی کا مظاہرہ کریں، اس کو ڈانٹنے لگ جائے، نہیں، اچھے انداز سے کہو، سمجھا کر، تاکہ وہ بات قبول کرے، لہجہ دھیما ہو، تاکہ اس کے دل کے پر اثر کرے اور وہ اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جائے، نہ کہ وہ مزید اس بارے میں پختہ ہو جائے، چڑھ کر اور لوگوں کو چڑھانے کے لیے وہ حرکت کرنے لگ جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسلام سدھار چاہتا ہے، نہ کہ لوگوں کو ٹارچر کرنا چاہتا ہے، یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہی معاملہ کسی کی غلطی کے پر بھی ہے، کوئی بھی غلطی کرے اس کی اصلاح کرنا مقصود ہونا چاہیے، اس کو چڑھانا یا ذلیل کرنا، بے عزت کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام بہت عظیم دین ہے اور وہ اپنی تعلیم میں اسی عظمت کے معیار کو قائم رکھتا ہے۔ نیز دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت، کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، بلکہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا رسول، یہ لوگ برباد ہوں، تباہ ہو جائے، کون ہے یہ لوگ؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسبل، وہ آدمی جو ٹخنوں کے نیچے اپنا لباس رکھتا ہے۔ یہ بہت سخت گناہ ہے، ٹخنوں کے نیچے اپنا لباس رکھنا، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ دوسرا ہے والمنان، احسان جتلانے والا، نیکی کرنے کے بعد لوگوں کے پر اپنا احسان جتلاتا ہے۔ اور تیسرا ہے والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ شخص جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سامان بیچتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے میں نے اتنے میں خریدا جبکہ بات ویسی نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے مال ایسا ہے جبکہ مال ویسا نہیں ہے، اللہ کی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہے۔ اللہ ان کی طرف نہ دیکھے گا، نہ گناہ سے پاک کرے گا، نہ ان لوگوں کو اللہ بخشے گا، بلکہ دردناک عذاب ہوگا۔ یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، اس میں سے ایک گناہ احسان جتلانا بھی ہے۔ اسی لیے قرآن نے آگے کہا قول معروف، بھلی بات کہنا اچھے انداز سے، ومغفرہ، معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے، تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بہت مالدار بردبار ہے، بے نیاز ہے۔ ان اجر و ثواب کی ضرورت ہم کو ہے، اللہ کو نہیں، لہذا کیوں اپنے اجروں کو ضائع کرتے ہو؟ اپنے اجروں کو ضائع مت ہونے دیجیے گا۔
اس لیے آگے اللہ نے اسی چیز کو مزید تاکیدی انداز میں ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے اب صدقات کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ریاکاری کے لیے اپنا مال خرچ کرتے، لوگوں کے درمیان سخی اور فیاض، اپنی سخاوت فیاضی کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اس کی مثال قرآن مجید نے کیسے دی؟ جیسا کہ ایک پتھریلی زمین کے پر دھول بیٹھ جاتی ہے، بارش جیسے ہی اس کے پر پڑتی ہے پورا پتھر صاف ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے اجر و ثواب کا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ہاں یہاں مٹی جمع ہو گئی ہے، کھیتی ہو سکتی ہے، پانی پڑنے کے بعد نہیں، پانی پڑنے کے بعد جو ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو پورا مال ضائع ہو جاتا ہے نہ، یعنی وہ مال پلٹ کر ہم کو ملنے والا بھی نہیں جو ہم نے صدقہ کیا ہے، اور نہ اس کا اجر ملے گا، یعنی مال بھی چلا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اجر بھی ضائع ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں وہاں پر ہے، اسی لیے اللہ نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا اس باب میں انسان کو چوکنا رہنا چاہیے۔ اس کے بالمقابل جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال قرآن نے دی، جو زرخیز جگہ پر ہو، مٹی بڑی زرخیز ہو، شاداب ہو، علاقہ اچھا ہو، اوپری ہو، زیادہ بارش آتی ہے تو اس کی فصل دگنا پیدا ہوتی ہے، اور اگر صرف پھوار بھی آ جائے تو زمین کی زرخیزی طاقت کی وجہ سے وہ پھوار ہی فصل پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد قرآن نے ایک مثال اور دی، جو لوگ ریاکاری کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہوئے قرآن نے کہا ایک شخص جو بوڑھا ہے، بچے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، اب یہ ایک باغ تیار کرتا ہے، اچانک اس کے پر آندھی طوفان آتا ہے جس میں بگولا یعنی انگارے ہوتے ہیں، پوری کھیتی کو تہس نہس کر دیتا ہے، پوری کھیتی تباہ برباد ہو گئی۔ اب معاملہ کیا ہے کہ بوڑھا ہے، دوبارہ اپنے باغ کو اس کنڈیشن میں نہیں لا سکتا، اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس باغ کو پہلے کی شکل میں لے کر آ جائے۔ یہ معاملہ ریاکاری کا ہے۔ ریاکاری کی بنیاد پر جو مال خرچ ہوتا ہے وہ مکمل طریقے سے ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، یعنی جو مال ہم نے دیا ہے وہ بھی واپس نہیں آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پر جو اجر ملنا چاہیے تھا، جو اس کا فصل ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس باب میں قرآن مجید نے کہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اپنی آیات نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ یہ صدقات سے متعلق ایک اہم حصہ تھا، ابھی اس کا دوسرا حصہ آگے کی آیتوں کے اندر ہے کہ کہاں کہاں مزید اور مال خرچ کرنا چاہیے۔ ضرورت مند و غربار مساکین یہ تو ہماری نظر میں ہے، اس کے علاوہ بھی اور صدقات سے متعلق کچھ اہم احکامات اور بھی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کا یہ جو شعبہ مالیات ہے، اس کے ذریعے سے اسلام ٹکا ہوتا ہے، اس لیے کہ گاڑی بہت شاندار ہو، بہت بہترین ہو، جب تک آپ پیٹرول نہیں ڈالیں گے وہ نہیں چلے گی۔ یہی معاملہ اسلام کا ہے، جب تک اسے پیسہ نہیں دیں گے، مال خرچ نہیں کریں گے، اس کا مشن آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنا مال خرچ کرنا ہوگا، ہر کسی کو اپنی طاقت اور بساط کے بر، تاکہ اسلام اپنی ترقی میں مزید بہتر کردار ادا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کا صحیح شعور عطا فرمائے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو بن سکے اللہ کی راہ میں غربا مساکین ضرورت مندوں کے پر اپنا مال خرچ کرنے والا بنائے، ہمیں دینے والا بنائے، لینے والا نہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔